ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنے جھوٹے دعووں کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ مرزا غلام قادیانی لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا تھا۔ اس کا ایک حربہ یہ تھا کہ وہ اپنی تقاریر و تحاریر میں بہت زیادہ جھوٹوں سے کام لیتا تھا، نہ صرف عام لوگوں پر بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بول دیتا تھا، اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے مختلف قسم کے رنگ برنگے دعوے بھی کیا کرتا تھا۔ ہم انشاءاللہ آج آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کا ایک جھوٹ اور ایک عجیب و غریب قسم کا دعویٰ رکھیں گے جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ لیں جی سنیے، ہمارے سامنے کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کی روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 384۔ ذرا حاشیے پر غور کیجئے، لکھا ہے حدیثوں سے صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ آخری زمانہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ عبارت کو ذرا غور سے دیکھ لیں اور سن بھی لیں۔ حدیثوں سے صاف طور پر، یعنی صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ آخری زمانہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ظاہر ہوں گے اور حضرت مسیح بھی، مگر دونوں بروزی طور پر آئیں گے، نہ کہ حقیقی طور پر۔ روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 384۔ کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے ہے، عبارت اور تحریر آپ کے سامنے ہے۔ اس پر ہمارا سوال یہ ہے اپنے قادیانی حضرات سے کہ جناب مرزا غلام قادیانی نے جو یہ کہا ہے کہ حدیثوں سے صاف طور پر، یعنی ایک حدیث نہیں بہت سی احادیث سے یہ بات نکلتی ہے، اور یہ بات بھی دلالتاً کنایتاً نہیں بلکہ کیا کہا، صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے۔ کیا بات نکلتی ہے کہ آخری زمانہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں ذخیرہ احادیث سے آپ ہمیں ایک حدیث ایسی دکھا دیجئے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو کہ قیامت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ زیادہ نہیں، انہوں نے تو حدیثوں کا ہے نا، ہم ایک حدیث کا مطالبہ کرتے ہیں آپ سے، آپ ہمیں ایک حدیث دکھا دیں۔ اگر آپ ہمیں حدیث دکھا دیں گے ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے، اور اگر آپ اس طرح کی کوئی حدیث نہ دکھا سکے اور یقیناً آپ نہیں دکھا سکیں گے تو ہم آپ سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں کرتے، سوائے ایک بات کی درخواست کرتے ہیں کہ آپ مرزا غلام قادیانی کے دامن کو چھوڑ دیں۔ اس کے ساتھ چمٹے رہنا آپ کو ہدایت پر نہیں، جنت کی طرف نہیں بلکہ آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا۔ تو اس طرح کے ہم حوالہ جات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اس سے ہمارے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو ایسے حوالہ جات مل جائیں جن کے ذریعے سے وہ مرزائیوں سے، قادیانیوں سے اچھے طریقے سے مدلل گفتگو کر سکے، اور نمبر دو، ہم قادیانی حضرات کو فکر مند کریں گے انشاءاللہ پورے اچھے عمدہ اخلاق کے ساتھ، بہترین انداز سے، بغیر کسی سخت الفاظ کے گالم گلوچ کے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے، بغیر حوالہ کے بات نہیں کی۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ حدیثوں سے صاف طور پر یہ بات نکلتی ہے آخری زمانہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ظاہر ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جھوٹ بولنا تو ویسے ہی گناہ ہے، پھر حدیث پر جھوٹ بولنا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا، اور سب سے بڑی بات ایک ایسا دعویٰ کرنا جو پہلے کسی نے بھی نہیں کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ کیسی عجیب و غریب قسم کی بات ہے؟ یہ بات تو ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، حضرت امام مہدی سلام اللہ علیہ تشریف لائیں گے، لیکن یہ بات تو نہ ہم نے آج تک سنی ہے نہ پڑھی ہے، جو دعویٰ مرزا غلام قادیانی نے کر دیا۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے۔ مرزائی دوستوں کو چاہیے کہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر لعنت بھیج کر اسلام قبول کر لیں، اسی کے اندر ان کی نجات ہے۔